کہ صرف تبلیغ نہیں تمہیں کرنی، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا ہے، دین کو غالب کرنا ہے، قائم کرنا ہے۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو جائے، ساری باتیں نیچی رہ جائیں۔ رَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو۔ ان الحکم الا للہ، کہ اسی کا حکم جو ہے وہ نافذ ہو، کوئی حکم اس کے مقابلے میں نہ آئے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ غالب کر دے اس دین کو محمد الرسول اللہ جو دے کر بھیجے گئے، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ سب سے کٹھن، نظام کا بدل دینا، دین کو غالب کر دینا، اس کے لیے تو ظاہر بات ہے کہ ان سب کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی۔ کسی معاشرے میں جو لوگ اقتدار کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، پاس دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، غیر منصفانہ تقسیم دولت کے نظام کے طور پر لوگوں کے اندر افلاس ہے اور ان کے پاس دولت جو ہے اس کے انبار ہیں، یہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے وہ نافذ ہو جائے۔ They are bound to resist، اور ان کے ساتھ اب پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا، جیسے کہ ٹکرائے محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم و رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ یہ جان لیجئے تبلیغ کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دین کو غالب کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں چیزوں میں زمین و آسمان کا فرق۔ تلقین، تبلیغ، نصیحت، وعظ کرتے جائیے، اور خاص طور پہ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں کیجئے، لوگوں پہ تنقید کیجئے ہی نہیں، برائی کو برا کہیے ہی نہیں، تو کوئی آپ کے گلے نہیں پڑے گا، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکے گا، کوئی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں جیسے کہ قرآن میں کہلوایا گیا محمد الرسول اللہ سے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، لوگوں یہ نہ سمجھنا، سورہ شورى کی آیت ہے، آیت نمبر 15، یہ نہ سمجھنا کہ میں بھی کوئی واعظ بن کر آیا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔